رئیس اور آمنہ یہ آپس میں کس طرح سے چیٹ کرتے تھے، اور آمنہ نے باتھ روم، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ہر جگہ کی جو تصاویر رئیس کو بھیجی تھی، اب یہ باقاعدہ رپورٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ اس رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور یقین کریں یہ رپورٹ آمنہ کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ اس رپورٹ کے اندر یہ فورنسک رپورٹ ہے بیسکلی، اور یہ تینوں موبائلوں کی ہے، جس میں رئیس کا موبائل شامل ہے، آمنہ کا موبائل شامل ہے، اور فرحان کا موبائل شامل ہے۔ ان تینوں موبائل کے فورنسک کی جو رپورٹ ہے، اس کی چیدہ چیزیں پولیس نے فرحان کے گھر والوں کو بتائیں، اور فرحان کے گھر والوں نے اس میں 2-3 لگا کے فرحان کو بتائیں، تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کو لگا کہ اس سارے معاملے کے اندر مجھے تو جوکر کی طرح استعمال کیا گیا، مجھے تو یہ بتایا گیا میری بیوی کی طرف سے کہ یہ لڑکا مجھے تنگ کرتا، اور میں نے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک لڑکے کو مار دیا تھا، لیکن یہ معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ میری پیٹھ پیچھے، بلکہ جب میں ساتھ بھی ہوتا تھا، تصاویر، سیلفیز، ویڈیوز، یہ تمام چیزیں سینڈ کی جاتی تھی، اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ اب جو رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے، اور جو وہ رپورٹ فرحان کے سامنے آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر جس رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جس موڑ کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ موڑ اور وہ رپورٹس دونوں سامنے آ چکی ہیں۔ اور یہ رپورٹس یقین کریں، آمنہ جو کہ ایک بچے کے قتل میں ملوث ہے، 23 سال کا لڑکا، آج اس کی شادی ہونی تھی یار، جو پھول اس کے قبر پر بچھائے گئے ہیں، وہ پھول اس پر نچھاور کرنے چاہیے۔ آج اگر اس کی زندگی ہوتی تو آج اس کی بارات لے کے اس کے گھر والے نکل رہے ہوتے۔ اب سوچیے، اندازہ لگائیے کہ اس کے گھر والوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن اب جو رپورٹس کا ذکر میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں نا، وہ رپورٹس اس کی قاتل آمنہ کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ اس رپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں، اور عدالت کے اندر پولیس اپنی انویسٹیگیٹنگ رپورٹ اس لیے نہیں جمع کرا رہی تھی کیونکہ وہ اس کو انتظار تھا ان رپورٹس کا۔ یہ فورنسک رپورٹس ہیں موبائل کی، جو کہ آمنہ، رئیس اور فرحان کے موبائل کا فورنسک کرایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ بھائی فورنسک والوں کو کہ جتنا آپ ٹائم لیتے ہیں خدا را اس سے کم ٹائم لیں، تاکہ یہ رپورٹس نکل کر سامنے آ جائیں، اور یہ کیس جو کہ سوشل میڈیا میں کافی زیادہ ہائپ کریٹ کر چکا ہے، اس کیس کا فیصلہ ہو سکے، پتہ چل سکے کہ بھائی اس کیس کے اندر آمنہ اور فرحان کہیں بے قصور تو نہیں ہے، کہیں معصوم تو نہیں ہے، ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ صرف الزامات ہی ہیں، یا واقعی میں اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب آمنہ کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس نے باقاعدہ ایک ریلیشن شپ بنایا، 8 مہینے تک اس ریلیشن شپ کے ہر مزے لوٹے، اور اس کے بعد اس لڑکے کو مروا بھی دیا اپنے شوہر کے ہاتھوں، اور شوہر نے بابنگ دہل، مطلب آپ یہ سوچئے انتہا سے زیادہ آکورڈ سچویشن میں آ کے اس بندے نے بولا میں نے تو غیرت کے نام پر قتل کیا، میری بیوی کو آگے پیچھے ہاتھ لگاتا تھا، اس لیے میں نے مار دیا اس کو۔ جب اس کی رپورٹس کے بارے میں فرحان کے گھر والوں نے جیل کے اندر فرحان کو بتایا، تو یقین جانیے اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے۔ یہ فورنسک ہیں ان موبائلوں کا جو موبائل فرحان، آمنہ اور رئیس استعمال کرتے تھے۔ ان کے فورنسک سے پتہ چلا ہے کہ بھائی آمنہ باقاعدہ طور پر ریلیشن شپ میں تھی رئیس کے ساتھ، بالکل ریلیشن شپ میں تھی، جس طرح کا ایک میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، اس طرح کی ریلیشن شپ میں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آمنہ نے باتھ روم، بیڈ روم، اور جب گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا تھا تب اس نے باقاعدہ طور پر ہر کمرے سے تصویریں کھینچ کے رئیس کو بھیجی تھی، جو اس نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی، اور شاید رئیس نے بھی ڈیلیٹ کر دی ہوں۔ اس بنیاد پر بھیجی جاتی ہیں کہ بھائی دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے دکھا دو، ایک دفعہ میں دیکھوں گا اور ڈیلیٹ کر دوں گا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ اس نے باقاعدہ یہ تصویریں رئیس کو بھیجی ہوئی تھی، گھر کے اندر کی، کمرے کے اندر کی، باتھ روم کے اندر کی، اور تصاویر کس طرح کی ہوں گی یقین کریں، نہ آپ اتنے معصوم ہیں اور نہ میں اتنا نابلد ہوں کہ مجھے یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت پڑے کہ تصاویر کس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اس بات کے اندر اب کوئی شک و شبہات بچا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایک لڑکی پر الزامات لگا رہے ہیں، اب ان کے منہ پر یہ زوردار ایک طریقے سے تماچا پڑا ہے کہ بھائی وہ لڑکی معصوم نہیں ہے، وہ 3 بچوں کی اماں تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کی بہو تھی، کسی کے گھر کی عزت تھی، اس نے اپنی عزت کو خود نیلامی کے لیے مارکیٹ کے اندر پیش کر دیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اور جب اس رپورٹ کا تذکرہ پولیس نے ظاہر سی بات ہے فرحان کے رشتہ داروں سے یا ان کے گھر والوں سے کیا ہوگا، کیونکہ اس کیس کو پرسیو کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں، فرحان اور آمنہ نے ایک ہی وکیل ہائر کیا ہوا تھا، اب دونوں نے اپنے وکلا الگ کر لی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دونوں کے بیچ میں کتنی گہری دراڑ آ چکی ہے، اور اس بات کا اندازہ فرحان کو ہو چکا ہے کہ یار میں اس کیس کے اندر یقین کریں
ایک جوکر بن گیا ہوں. مجھے باقاعدہ استعمال کیا گیا، پہلے میری بیوی کی طرف سے، پھر دیگر لوگوں کی طرف سے مجھے تو استعمال کیا گیا، اور انفیکٹ ابھی تک استعمال کیا جا رہا. جب ان رپورٹس کا تذکرہ سرسری طور پر پولیس نے فرحان کے گھر والوں سے کیا، تو فرحان کے گھر والوں نے اس میں 2-3 اور لگا کے فرحان کو بتا دی کہ بھائی یہ تو تمہاری اپنی بیوی تھی جو باقاعدہ ریلیشن شپ میں تھی، تم نے اس کے ریلیشن شپ کو پکڑنے کے بجائے جس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ تھی اسی کو مار دیا، اس کی لاش کو جلا دیا، اور یہ بیان دے دیا کہ غیرت کے نام پہ قتل ہے. یہ کون سی غیرت کے نام پہ قتل ہوا یار؟ آپ کی بیوی کے ساتھ اس نے باقاعدہ اس طرح کا ریلیشن بنایا ہوا ہے جو آپ کا آپ کی بیوی کے ساتھ ہے، تو اس میں غیرت کے نام پر قتل کیسے ہوتا ہے؟ فرحان کو جب یہ باتیں پتہ چلی ہیں تو تب سے لے کے اس نے آمنہ کے ساتھ اپنا تعلق مکمل طور پر ختم کر دیا. آمنہ اور فرحان دونوں الگ الگ بیرک کے اندر ہیں. مردوں کی جیل کے اندر فرحان ہے، جیل ایک ہی ہے لیکن بیرکس الگ الگ ہوتے ہیں. ان بیرکوں میں الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پورے دن کے اندر نہ سلام دعا ہوتی ہے، نہ دیکھنا ہوتا ہے، نہ بات چیت ہوتی ہے. اتنی نفرت ان دونوں کو آپس سے وہ ہو گئی ہے. اور آمنہ کو تو نفرت والا تعلق ہی نہیں ہے، آمنہ کو تو شاید اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوگی. ایک چھوٹا سا مذاق یا دل لگی یا 6 مہینے کا رومانس آپ کہہ لیں، ایک بچے کی جان لے گیا، ایک لڑکے کی جان لے گیا، اور آپ کو اس نہج پر پہنچا گیا کہ آپ کے اپنے بچے اس وقت روڈوں پر رل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نا یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ابھی جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں اس کے بعد سے فرحان نے تو یقین کریں آمنہ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. جتنا مجھے خبریں پتہ چل رہی ہیں، جتنے چیزیں مجھے پتہ چل رہی ہیں، جو انسائڈر میرے پاس نکل کر سامنے آتی ہیں، انہوں نے تو تمام چیزیں یہ بتائی ہیں کہ یار یہ دونوں آپس میں بات ہی نہیں کرتے. انفیکٹ جب ان کے گھر والے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو فرحان آمنہ کے گھر والوں سے نہیں ملتا اور فرحان کے گھر والے آمنہ سے نہیں ملتے. یہ اتنی بڑی دراڑ آ گئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ فرحان کو شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اس کو پشیمانی ہو رہی ہے کہ یار میں تو استعمال ہو گیا. چلو بیوی کا ریلیشن شپ تھا، میں بیوی کو گھر سے نکال دیتا، اس لڑکے کو وارننگ دے دیتا، بہت ساری چیز ہو سکتی تھی. میرے ہاتھوں قتل کرا دیا گیا میری بیوی نے. مطلب غیروں سے کیا شکوہ کیا جائے، اپنوں نے ہی کام اتار دیا. یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اس کی آنکھیں شاید کھلی ہیں، اس کو اندازہ ہوا ہے کہ یار میرے ساتھ بہت بڑا گیم ہو چکا ہے. اور اس کی بنا پر اب شاید ان دونوں کے درمیان بھی علیحدگی کی خبر آپ بہت جلدی سن لیں گے. ویسے تو یہ دونوں آفیشلی طور پر تو نہیں، لیکن ہاں جو ایموشنلی طور پر ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو چکے. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا میں رپلائی ضرور کروں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.